اچھا، آپ سے ہماری ڈسکشن چل رہی تھی اس موضوع پہ، آپ کی ویڈیو بھی لیٹسٹ آئی ہے ابھی۔ آپ نے ایک تو اجبار زوجہ جو وطی والا جو معاملہ آپ نے ذکر کیا ہے، تو کتابوں میں تو سر بہت سی باتیں لکھی ہوئی ہیں، فقہ کی کتابیں پڑھتے ہیں وہاں پہ تو الٹ ہی ملتا ہے جو آپ بتا رہے ہوتے ہیں اکثر۔ تو کیا جو روایتی باتیں ہیں وہ آپ کی باتوں سے اتنی الگ کیوں ہوتی ہیں، اور کتابوں میں جو نارملی ہم پڑھتے ہیں اس سے اتنا اختلاف کیوں پایا جاتا ہے آپ کی باتوں میں؟ اس کی کیا وجہ ہے سر؟ یا دیکھو، اس میں سب سے پہلے آپ کو اصول متعین کرنا ضروری ہوتا ہے کہ آپ کس اصول کے اوپر چلتے ہیں۔ اگر تو آپ کا یہ اصول ہے کہ بس جو کتاب میں لکھا آ گیا، کسی فقہ کی کتاب میں آ گیا تو بس ٹھیک ہے، اس سے آگے پھر ڈسکشن ہو ہی نہیں سکتی، بس ٹھیک ہے پھر۔ لیکن اگر تو آپ کا اصول یہ ہے کہ وہ جسے ایک ضابطہ پڑھایا جاتا ہے نا کہ ہر وہ چیز جو من حیث الدلیل اقوا ہوگی مقتضی ہوگی، جس میں دلیل قوت استدلال زیادہ ہوگی اس بات پر عمل کیا جائے گا۔ باقی یہ کہ بالکل فقہا، بہت سے فقہا ایسے ہیں جنہوں نے یہ ذکر کیا ہے کہ زبردستی جمع کر سکتا ہے اگر بیوی منع کرے، لیکن بہت سے محققین علماء نے اس پر آبجیکشن کیا ہے۔ معاصرین میں سے بھی ہیں، ماضی قریب کے بھی ہیں، ماضی بعید شیخ ابن تیمیہ صاحب نے بھی اس پر بہت صرف کی ہے، اور واضح طور پر ذکر کیا ہے کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے ناشزہ ہونے کی صورت میں، اللہ نے فرمایا فائزوہن، آپ پیار سے انہیں سمجھائیں گے، پھر اللہ فرماتے ہیں وَاہْجُرُوهُنَّ وَاضْرِبُوهُنَّ، پھر آپ قانونی کارروائی کی طرف جائیں گے۔ اس میں محمد بن صالح عثیمین صاحب نے بھی بڑی پیاری تحقیق کی کہ اگر عورت کو کسی بھی طرح کا ضرر ہے، جسمانی ہے یا نفسی ہے، وہ مینٹلی ڈسٹرب ہے، تو ایسی صورت میں تو محمد بن صالح عثیمین صاحب ذکر کرتے ہیں کہ آپ جب اس کو جماع کے لیے بلاتے ہو اور وہ ڈسٹرب ہے تو شوہر ویسے ہی گناہ گار ہو جاتا ہے، اس لیے کہ لا ضرر ولا ضرار، بیوی کو ضرر دینے کی اجازت اللہ نے دی ہی نہیں۔ تو یہ ہے مسئلہ اصل میں۔ یعنی مرد گناہ گار ہوگا، آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ ہاں، اگر عورت کو ضرر ہے جماع سے، بیوی کو ضرر ہوتا ہے کسی بھی طرح کا، تو اب شوہر اس کو دعوت دے رہا ہے جماع کے لیے، تو اس میں شوہر گناہ گار ہو۔ دیکھو، ایک بنیادی اصول ہے، اللہ نے فرمایا لا تضاروہن، کہ بیویوں کو شوہر ضرر نہ دے۔ اگر اس کی جسمانی کیفیت ایسی ہے ابھی اس کو ضرر ہوگی، یا مینٹلی لیول اس کا ایسا ہے کہ اس کو ضرر ہوگا، تو شوہر گناہ گار ہوگا۔ یہ بھی محمد بن صالح عثیمین صاحب کی میں بات کر رہا ہوں، اچھا، اور بھی بہت سے موقع ہیں۔ ہمارے یہاں تو اس کو نشوز میں لے جایا جاتا ہے کہ اگر کوئی شخص ایسا بات کر دے تو وہ ناشزہ عورت ہو جائے گی، اور پھر وہ مارنے پیٹنے کا بھی نشوز معاملہ میں چلتا ہے۔ نشوز میں اس وقت جائے گی کہ جب کوئی عذر نہیں ہے، عورت مینٹلی بھی پریپیئر ہے، جسمانی طور پر بھی بالکل ٹھیک ہے، اب وہ کسی نہ کسی لالچ کے اندر آ کے اپنے شوہر کو اذیت دینے لگ جائے کہ شوہر بلاتا ہے اور وہ نہیں جا رہی ہے، اس سے شوہر اذیت میں آ رہا ہے، کوئی اس نے کام نکلوانا ہوگا یا کچھ بھی آپ سوچ لیں، ایسی صورت کے اندر ناشدہ عورت ہوتی ہے، کیونکہ اب عورت کی طرف سے ضرر جا رہا ہے نا شوہر کو، اسی طرح شوہر کی طرف سے عورت کو ضرر جائے گا، یہ گناہ گار ہوگا۔ بیوی کی طرف سے شوہر کو ضرر جائے گا، بیوی گناہ گار ہوگی، بیوی ناشدہ ہو جائے گی۔ لیکن پوائنٹ کی بات یہ ہے کہ اگر شوہر یا بیوی ناشدہ ہو جائے، بیوی ناشدہ ہو گئی، اس کے بعد کرنا کیا ہے؟ کیا شوہر زبردستی کرے؟ زبردستی کرنے میں تو ضرر ہے، مینٹلی ضرر بھی ہے، جسمانی ضرر بھی ہے۔ اللہ نے ضرر کے لیے تو یہ سارے احکامات رکھے ہیں، وہی ضرر آپ اجبار کے اندر لے کر آ رہے ہیں۔ اسی لیے جو محققین فرماتے ہیں اللہ نے واضح حکم فرمایا فائزوہن وہجروہن، آپ نے یہاں پر آنا ہے، آپ نے زبردستی نہیں کرنی۔ تو یہ استدلال اتنا کمزور تھا جو ماضی میں بعض فقہا نے کیا، نہ قرآن کی تائید اس کو مل رہی ہے، نہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت کی تائید اس کو مل رہی تھی، اس وجہ سے اس کو کمزور قرار دیا گیا۔ اچھا، فائزو ہننا وحجرو ہننا، اس کا تو ذکر آپ نے کیا، لیکن قرآن میں ایک اور بھی تو حکم ہے فضربو ہننا، تو جی جی۔ کیا وہ اس صورت کے اندر کیا عورت کو مار پیٹ کی بھی اجازت ہے، اور کس حد تک ہے، اور آپ اس کو کیا سمجھتے ہیں فضربو ہننا کی، اس کی حدود کیا سمجھتے یا دیکھیں ذہن، سب سے پہلے تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے، جیسے فضربوہن جو اللہ نے ذکر فرمایا، اس میں دو موقفات چلتے ہیں، میں دونوں آپ کو سمجھا دیتا ہوں پہلے۔ ایک موقف تو علماء کا یہ چلتا ہے کہ اگر عورت ناشزہ ہو جائے، نافرمانی پر آ جائے، تو شوہر نے پیار سے سمجھایا، بیوی نے پیار سے نہیں سمجھا، اس نے وہجروہن فی المضاجع بھی کر لیا، بیوی نہیں سمجھ رہی، تو فضربوہن کا مطلب ہے کہ ادباً اور تادیب کے طور پر شوہر بیوی کو مار سکتا ہے۔ اچھا، پھر اس مارنے کے اندر قیودات کا خیال رکھنا پڑتا ہے کہ ایسا نہ مارا جائے کہ جسم میں نشان پڑ جائے،
ऐसा ना मारा जाए कि जिससे दर्द हो, बल्कि ये ताबीबी मारना है, जैसे रुमाल मार दिया, या आपने कोई कलम है आपके हाथ में, आपने कलम उसको मार दिया, ठीक है। एक मौके उलमा इकराम का ये है, और बड़ा अच्छा है, ठीक है, कुरान का जाहिर है, लग रहा है। एक मौके जिसके अंदर ताबईन के दौर से चलता आ रहा है, लेकिन बहुत कम उलमा ने उसको चुना, और लेकिन बहुत से मौकिकीन ने उसको पसंद किया। कुरान की मुताबिकत भी वही बात लगती है, मिजाज कुरान भी उसकी तारीफ देता है। मुहक्किक इब्ने आशूर का भी वही राज कौल है, मेरे नजदीक भी यही तरजीह पाता है कि ये कानूनी कार्रवाई की बात अल्लाह ने की है, ठीक है। और कानूनी कार्रवाई इसलिए कि याद रखिएगा, जहां पर भी जुर्म साबित करने की बात आएगी, वहां पर जो एक इदारा होता है ना, जैसे अदलिया इदारा है, उसके अलावा अवामुन नास को इख्तियारात नहीं दिए जाते कि वो खुद जुर्म साबित करें और खुद खुद सजाएं देना शुरू हो जाए। यहां पर औरत नाशीजा होगी, फिर आपने फदरीबू की तरफ जाना है। तो जब दर्ब करने की तरफ जाएंगे तो ऑब्वियसली पहले जुर्म साबित भी तो होना चाहिए ना। अब क्या ये इख्तियार हर एक इंसान को घर बैठे दे दिया जाए? यानी शोहर अपने ताई समझ रहा है बीवी नाफरमान हो गई है, लिहाजा मैं इसको सजा दूंगा। हो सकता है वो चीज नाफरमानी के जुमरे में जाती ही ना हो, जिसको शोहर नाफरमानी समझ के मार रहा है बीवी को। प्रॉब्लम्स आ सकते हैं ना, अगर आप थोड़ा गौर करें। अवामुल नास में हर तरह के लोग होते हैं, पढ़े लिखे भी हैं, कम पढ़े लिखे भी हैं, ज्यादा वसीले भी हैं, नफ्सियाती भी हैं। आप हर एक को ये कहना चाह रहे हो कि वो अपने ताई ये समझे कि बीवी नाफरमानी पर आ चुकी है, मैं इसको मार सकता हूँ। नंबर दो, घरेलू मामलात के अंदर जब शोहर मारने पर आएगा, तो कोई ना कोई रीजन होगी ना, पीछे लड़ाई झगड़ा हो रहा है, बहस मुबाइसा हो गया, मिसाल है, और कभी गुस्से में है, तो क्या शोहर इस बात का ख्याल रख पाएगा कि वो रुमाल से मारेगा? मतलब इन नहीं कोई नहीं का ख्याल रख सकता है शोहर? ईमानदारी से बताएं आप। नहीं नहीं, ऐसा ऐसा तो नहीं होता। वो तो इसलिए जब हमारा दीन, मारपीट शुरू होती है अल्लाह तो। का जो कलाम, अल्लाह का जो कलाम है, वो कच्चे हुक्म बयान नहीं करता कि इतनी कच्ची चीजें कि लोगों के हाथ में पकड़ा दिया जाए। इसीलिए यहाँ पर राजे कौल ये है कि कानूनी कार्रवाई की बात, और कानूनी कार्रवाई क्यों, कुरान के उमूमी मिजाज से मुताबिकत रखती है। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में जहां पर भी जुर्म की बात आती है ना, याद रखिएगा, वहां आम कलीमे से ही खिताब करते हैं अल्लाह, लेकिन मुराद उससे हुक्मरान होते हैं, अवाम उन्नास नहीं होती। मिसाल देखिएगा, मिसाल नंबर एक, अल्लाह ने फरमाया अस्सारिको अस्सारिका फक्ताऊ अयदियहुमा, चोर और चोरनी उसके हाथ काट दो। लेकिन जो खिताब है वो फक्ताऊ जमा के लफ्ज के साथ खिताब है कि तुम उनके हाथ काटो, मैं काटूंगा हाथ? सर आप मुझे इजाजत देते हैं कि मैंने चोर पकड़ लिया और अपनी तरफ से हाथ काट लिए? आप बोलेंगे नहीं, क्योंकि यहां पर पहले चोर जुर्म साबित, चोरी जुर्म साबित करनी है ना, उसके लिए फिर इदारा चाहिए। यार ये हुक्मरानों को हुक्म है, लेकिन कलीमा आम के साथ ताबीर करता है कुरान, इसका इमूमी मिजाज है। अज़ानियतु वज़्ज़ानी फजलिदू, तुम सब कोड़े लगाओ। तो सवाल ये कि मैंने कोड़े लगाने, आप मुझे इजाजत देते हैं कि मैं कोड़े लगाऊं? यहां पर भी वही दलालत है कि चूंकि पीछे एक जुर्म की बात चल रही है, और जब जिना का जुर्म साबित होगा फिर ये सजा है। और जुर्म साबित होने के लिए मैं घर बैठ के फैसला नहीं कर सकता, उसके लिए इदारे होते हैं जो इनफ सबूत देखते हैं कि है भी है या नहीं, ठीक है। इसी तरह और कुरान ने बयान किया, अल्लज़ीना यसअूना फिल अर्दि फसादा अन युक़त्तलू, ये सजाए मौत तक आप जा सकते हो जो भी शख्स जमीन में फसाद करता है। तो क्या ये हुक्म मेरे लिए? अल्लाह ने तो नहीं लफ्जों में जिक्र किया कि हुक्मरान को मैं हुक्म दे रहा हूँ, कुरान के उमूमी मिजाज को भी समझा जाता है कि जब कभी सजाओं की बात कुरान करता है, जहां जुर्म है, तो वहां इदारों की तरफ मुतवज्जे होता है वो हुक्म, अवामुल नास की तरफ नहीं होता। इसी आयत पे अब आप गौर करें तो यहाँ पीछे एक जुर्म चल रहा है कि औरत नाफरमान लग रही है, जो बात एक शोहर तक जा सकती थी उस तक गई है, फाइजुहुन्ना वहजुरुहुन्ना। लेकिन आगे फदरिबुहुन्ना, सजा जारी करने की बात आएगी, तो उसके लिए जुर्म साबित करना पड़ेगा, फिर आप सजा की तरफ जा सकते हैं। लिहाजा सबसे बेहतरीन इस्तेदलाल इसमें यही है कि फदरिबुहुन्ना कानूनी कार्रवाई का तकाजा कर रहा है। ये तकाजा नहीं कर रहा कि शोर खुद नाशीदा साबित करे, खुद उसको नाफरमान मुतय्यन करे और खुद डंडा उठा के बोले मैंने इतनी सजा देनी और इतनी नहीं देनी। इसलिए जो तहकीक इसमें मोहम्मद आशूर साहब की, इब्ने आशूर साहब की, निहायत जबरदस्त, वो वही राजे बनती। और इसका दलाल प्लस औरत के हक में भी जाता है कि मर्द जो है वो ना फरमानी पर उतरा है, औरत के हुकूक पूरे नहीं कर रहा, तो औरत भी वो है प्यार से समझाएगी, या नफ्सियाती तौर पर कोई अमल कर सके, या वो कानूनी कार्रवाई कर सके, सब कुछ हो सके। इसलिए देखें इसी आयत के फौरन बाद, फ़इन खिफ्तुम शिकाका बैनिहिमा फबअसू हकम मिन अहलिही व हकम मिन अहलिहा, कि अगर दोनों का रिश्ता नहीं बन रहा, यहां से भी बड़ा आके बैठे, वहां से भी बड़ा आके बैठे और मामले को हल करें। किसी और की तरफ इशारा चला गया ना, फ़इन खिफ्तुम करके। सर तो इससे तो ये पता चल रहा है कि
تو فار ایگزامپل یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ ٹھیک ہے بھائی مارنے کا اختیار ہے، تو مارے گا کون؟ وہ بھی حاکم مارے گا، پولیس مارے گی آ کے، یا مرد مارے گا؟ نہیں، وہ تو جو اگر قوانین اس طرح کے بنے ہوں گے تو وہ ظاہر ہے قوانین جو بھی اس کو جو بھی قانون بنا دیا جائے جو بہتری ہو، قدری وہ ہونا جب قانونی کارروائی کے لیے مستعمل ہوگا تو جو بھی مناسب قانون اور سزا رکھی جائے گی اس پر عمل کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، اچھا، یہ جو آپ نے ایک آیت اس کے بعد ذکر کی فَإِنْ خِفْتُمْ، اس کے ساتھ بیچ میں فا کلمہ آ رہا ہے، تو کیا ہوں یہ الگ الگ کر رہا ہے کہ یہاں پہ تو قانونی کارروائی مراد نہیں تھی، لیکن اگلے کلمے کے اندر فَإِنْ خِفْتُمْ تو اب جاؤ حکام کے محاکمے کی طرف، نہیں تو نہیں، کیا ایسا پہلے ایسا نہیں نہیں تھی ہے اب ہے؟ ایسا بالکل نہیں ہے۔ دیکھیں، اگر ایک سائڈ سے قصور ہے اور ایک سائڈ ٹھیک ہے، یعنی مثال کے طور پر شوہر ٹھیک ہے اور بیوی کی طرف سے قصور ہے، تو اب شوہر نے بیوی کو سمجھانا ہے، شوہر نے بیوی سے حجر کرنا ہے، معاملہ نہیں بنتا نظر آ رہا تو چلے جی وہ قانونی کارروائی تک جا سکتا ہے، اور وہ قانون بھی ایسا زبردست ہونا چاہیے جو گھریلو معاملات کو سدھارے، ایسا نہیں ہے کہ بس کوئی کیس لے کے جائے اور سزا جاری کر دے۔ اب یہاں پر معاملہ ہے کہ ایک سائڈ سے پرابلم اگر ہے، ایک سائڈ ٹھیک ہے، لیکن کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک سائڈ سے پرابلم شروع ہوتی ہے لیکن دوسری طرف بھی بیچ میں انوالو ہو جاتی ہے، پرابلم دونوں طرف سے ہو گئی، ٹھیک ہے؟ تو اگر ایک طرف سے ناشیزہ ہے اور اب پھر تو چلو یہ اسٹیپ شور کرے گا، لیکن اگر دونوں طرف سے نافرمانیاں ہو جائے آپ کیا کریں؟ اب یہ ہوں، اسٹیپس پر عمل کون کرے گا؟ فائزو ہننا کون کرے گا؟ وہجرو ہننا کون کرے اچھا، گا؟ تو یہ وضرب اس ہننا ٹائپ کون؟ کی بات ہے؟ اس ٹائپ کے آگے لفظ ہی بتا رہے ہیں نا، اللہ نے فرمایا فَإِنْ خِفْتُمْ، اب تم اگر محسوس کرتے ہو، یہ میاں بیوی کی طرف تم کا خطاب نہیں ہے، شقاق بینہما، ان دونوں کے درمیان معاملہ نہیں بن رہا، اب دونوں طرف سے معاملہ نہیں بن رہا، تو فَبْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ، تو مرد کی طرف سے بھی ایک بڑے کو بلا لیا جائے، عورت کی طرف سے بڑے کو بلا لیا ہاں، جائے، اگر یہ اصلاح کرنا چاہتے ہیں تو ان کے معاملے کو اصلاح کی طرف لے کے جائے جائے۔ تو یہ آیت ڈسکس کر رہی ہے کہ جب دونوں طرف سے معاملات خراب ہو رہے ہیں، لیکن میں سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں کہ جب معاملات خراب ہو رہے ہیں تو فَإِنْ خِفْتُمْ، اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی سے ہٹ کے جو خطاب کیا ہے یہ خود بہت بڑا اشارہ دے رہا ہے کہ پچھلے کلام سے مربوط ہے نا یہ، تو پچھلے کلام کے اندر بھی جمع کا لفظ کسی اور سے خطاب کیوں نہیں ہو سکتا؟ ٹھیک ہے؟ بہرحال ایک بار ضمن بات آپ کو بتاؤں کہ محقق ابن عاشور صاحب نے ایک اور بڑی پیاری پیاری بات بولی ہے، انہوں نے کہا کہ بالکل یہ بہت سے جو علماء محققین اس جانب چلے گئے ہیں کہ یہ شوہر کو ہی اختیار ہے کہ وہ تعدیب کر سکتا ہے، لیکن انہوں نے ذکر کیا کہ آج کے دور کا تقاضا یہ ہے کہ اس قول پر کبھی بھی فتویٰ نہ دیا جائے، اس لیے کہ آج کے دور میں سوائے اس یہ جو حکم ہے اس کا غلط استعمال ہوگا اور صحیح استعمال کبھی نہیں ہو سکتا، ورنہ ابن عاشور صاحب نے بھی ذکر کیا کوئی ایک مثال دنیا سے آپ ہمیں دکھائیں کہ شوہر نے اگر ہاتھ اٹھایا تو صرف ایسا جیسے رومال مارا۔ آپ کے تو ذہن میں کوئی مثال ہے؟ آپ بتائیے گا مجھے۔ نہیں، ایسی ایسی مثال تو کہیں نہیں ملتی، ایسی نہیں، لیکن بات یہ ہے کہ یہ پھر عملی صورت میں مٹیریلائز ہوتا ہوا کسی دنیا کے کسی قانون میں نظر بھی تو نہیں آتا، یا پھر ہے ایسا کوئی قانون؟ بہت سے ممالک ایسے ہیں جہاں پر گھریلو کوئی ایشو ہو وہ پولیس کو کال کر دیتے ہیں، وہ آئیں گے دیکھیں گے معاملات کو کہاں جائے۔ اگر دنیا میں نہیں ہو رہا تو ہمیں تو اللہ نے متوجہ کیا تھا نا کہ آپ ایسا کریں، اب ہم نہیں کر رہے تو ہمارا قصور ہے۔ ہمارے یہاں تو جس قدر ظلم میاں بیوی کے رشتوں میں ہوتا ہے، جنسی ظلم جتنا زیادہ ہمارے معاشرے میں کسی معاشرے میں نہیں، آپ کو نظر آئے کوئی قانون ہی نہیں، شور بیوی کی جو ہے نا ہڈیاں توڑ دیتا کوئی ہے قانون غصے میں آ کے، جا میں نے تینوں طلاق دیتی طلاق دیتی، عورت بیچاری کہاں جائے گی اور کہاں جا کر کے اپنا کیس لڑے کہ اس نے میرے ساتھ کیا کیا ہے؟ ہمارا دارالفتہ چلتا ہے، اور آپ بھی شاید معلوم ہو، آپ کو 10 12 سال ہو گئے، طلاق کے علاوہ تو نارملی کوئی جواب دینے کی عادت ہی نہیں ہوتی، رش اتنا ہوتا ہے، تو جو کیسز ہمارے سامنے آتے ہیں ایسے ہی، بھائی بیوی کا ہاتھ توڑا ہوا ہے، بیوی کا ناک توڑا ہوا ہے، پوچھنے والا کون ہے؟ بھائی کہاں جا کے اس نے شکایت لگانی ہے؟ ٹھیک ہے؟ اور اوپر سے ہمارے یہاں اگر عورت خلا لے لے ایسے شوہر سے جو ہڈیاں توڑتا ہے اور طلاق بھی نہیں دیتا، پھر وہ بس فتوے آ جاتے ہیں کہ بھائی خلا تو ہوتی نہیں بولا نہیں ہوتی۔ ہے۔ تو عورت کرے کیا بھائی؟ اس کے لیے راہ کیا نکالی؟ اس لیے ہم بالکل فتویٰ دیتے ہیں اس چیز کا کہ جو یہ عدالتی خلا ہوتی ہے سچ کی بنیاد پر ہو، عورت کے اوپر ظلم ہے زیادتی ہے، سچ کی بنیاد پر لیا بالکل نکاح ختم ہو جائے۔ پوری دنیا کے علماء کویت قطر مصر بحرین مکہ مد سب یہ فتویٰ دیتے ہیں، بولا، بالکل ہو جاتی ہے خلا، ہاں سچ کی بنیاد پر ہو خلا ہو جاتی ہے۔ صحیح سر، بہت شکریہ آپ کا، کافی وقت لیا، یہ کچھ چند ایک سوالات تھے اسی طریقے کے، مزید انشاءاللہ جو بھی سوالات ہوں گے اسی طریقے سے آپ سے آن لائن آ کے ڈسکس کر لیں گے، تو سب کا جزاک فائدہ ہو اللہ خیر، جائے گا، ہمارا انشاءاللہ بھی فائدہ ہو جائے گا۔
ये जरूर इंशाल्लाह, जब दिल बहुत करे आप। शुक्रिया। जज़ाकल्लाह।